السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ان مائی اسٹائل۔ آج فرمائش تھی مولی کے پراٹھے کی، تو میں نے سوچا یہی ریسیپی آپ سے شیئر کر لی جائے۔ تو چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میرے پاس ہے مولی، پیاز، سبز مرچ اور گرین لہسن۔ سب سے پہلے ہم نے مولی کو صاف کر کے کدوکش کر لینا ہے۔ چلیں جی، مولی تو ہم نے ساری کدوکش کر لی۔ اب اس میں ہوتا ہے بہت سارا پانی، تو ہم دونوں ہاتھوں سے دبا کے مولی کو سارا پانی نکال لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا پانی نہیں چاہیے۔ پراٹھا بنانے کے لیے ہمیں بالکل خشک سی مولی کی ضرورت ہے۔ ہم پانی کو کر دیں گے ویسٹ۔ اور پھر پیاز اور سبز مرچ کو بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے، گرین لہسن بھی کاٹ لیا ہے۔ سبز لہسن ہو یا سبز پیاز، اس سے پراٹھے میں ایک خاص فلیور آتا ہے۔ اب ایک فرائی پین میں لینا ہے ہم نے 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل۔ اب اس میں 1 ٹی اسپون ادرک لہسن پیسٹ لے لینا ہے اور اسے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ یہاں میں ادرک لہسن کا بالکل فائن سا پیسٹ یوز کر رہی ہوں، یہ جلدی ہی فرائی ہو جاتا ہے۔ پیسٹ بنانے کی ریسیپی بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، آپ میرے چینل پہ جا کے ادرک لہسن کا یہ فائن سا پیسٹ بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جائے گا چاپ کیا ہوا پیاز۔ پیاز کو بھی اس پیسٹ کے ساتھ ہم نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے۔ مسلسل چمچ کو ہلاتے ہوئے ہم پیاز کو بھی فرائی کر لیں گے۔ اب اس میں جائیں گے کچھ سپائسز، تو 1 ٹی اسپون اس میں نمک شامل کریں گے، 1/2 ٹی اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون اس میں دھڑا مرچ، 1/4 اس میں ہلدی جائے گی اور 1/2 ٹی اسپون اس میں خشک دھنیا پاؤڈر جائے گا۔ آپ خشک دھنیا کو دردرا سا پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان تمام مسالوں کو 1 منٹ کے لیے اچھا سا بھوننا ہے۔ اب اس میں جائیں گے کچھ گرین مسالے، تو چاپ کی ہوئی سبز مرچ اور گرین لہسن ہم اس میں ڈال کے اسے 1 منٹ کے لیے مزید اچھے سے بھون لیں گے۔ آپ کے ساتھ مولی کے پراٹھے بنانے کی جو اسٹفنگ میں شیئر کر رہی ہوں، آپ اسے بنا کر فریج میں 1 ہفتے کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب اس میں جائے گی مولی۔ مولی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈرائی ہے، کیونکہ ہم نے اسے نچوڑ کے سارا پانی نکال لیا تھا۔ اب اسے بھی مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں۔ یہاں ہم نے فلیم کو کر لیا ہے بالکل لو۔ ٹیسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے ہم اس میں نچوڑیں گے 1 عدد لیمن اور خشک میتھی ڈال کر اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں۔ پھر اسے کسی کھلی پلیٹ میں نکال لیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اسے گرم گرم یوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ آٹے کے ساتھ چپک جائے گی اور روٹی اچھی سے نہیں بنے گی، اس لیے اسے اچھے سے پھیلا لیں تاکہ یہ جلدی ٹھنڈی ہو جائے۔ اب پراٹھا بنانے کے لیے میں نے لے لیے ہیں آٹے کے 4 پیڑے۔ ان پیڑوں پر خشک آٹا لگا کر ہم انہیں بیل لیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لیں گے۔ اب ایک روٹی پر رکھیں گے ہم مولی کی اسٹفنگ۔ آپ اس پراٹھے میں اسٹفنگ کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ پھر چمچ کی مدد سے اسے پھیلا لیں، بس کناروں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھیں اور کناروں کو ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے سیل کر دیں تاکہ اسٹفنگ باہر نہیں نکلے۔ اب اس پر تھوڑا سا خشک آٹا لگائیں اور اسے ہاتھ کی مدد سے پریس کریں تاکہ جو اسٹفنگ ہم نے اس میں بھری ہے وہ سیٹ ہو جائے، یا پھر رولنگ پن کی مدد کے ساتھ اسے نرم ہاتھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ بیل لیں۔ دیکھیں کتنی زبردست سی گول سی روٹی ریڈی ہے۔ توے کو دیسی گھی یا بناسپتی گھی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے گریس کر لیں۔ پھر روٹی کو اٹھا کر بڑے نرم ہاتھوں کے ساتھ توے پر ڈال دیں۔ 1 سے 1.5 منٹ اسے ایک سائڈ سے پکنے دیں، پھر کر لیں اس کی سائڈ چینج۔ اب اس سائڈ پر لگائیں تھوڑا سا گھی، پھر اسی طرح 1 سے 2 بار سائڈ چینج کر کے اسے دونوں سائڈ سے اچھے سے پکا لیں۔ یہ لیں جی، مزیدار سا مولی کا پراٹھا ریڈی ہے۔ دوسرے پراٹھے کو بھی ہم اسی طرح ریڈی کریں گے۔ ایک روٹی پر رکھیں گے ہم مولی کی اسٹفنگ اور دوسری روٹی رکھ کر اس کے کناروں کو سیل کر کے بیل لیں گے۔ پھر اسے بھی بڑے پیاز سے ڈالیں گے توے پر۔ 1 سے 1.5 منٹ ایک سائڈ سے پکنے کے بعد اس کی سائڈ کو کریں چینج، اس پر بھی لگائیں گھی، پھر 1 سے 2 بار دونوں سائڈ چینج کر کے اسے اچھے سے پکا لیں۔ لیں جی، ہمارا دوسرا مولی کا پراٹھا بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ اب رکھتے ہیں اس پہ تھوڑا سا مکھن اور چائے اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ اسے کرتے ہیں انجوائے، اور آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔